بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو ٹکڑے ایک اشارے سے جس کے کمر ہوا، جس در پہ جھک گئی ہے جبین آفتاب کی، تفسیر اس کی زلف ہے واللیل کی ندا، کیا شان ہے جناب رسالت میں آپ کی۔ خداوند بزرگ و برتر نے اپنے بندوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے 1,24,000 ہادی بھیجے، جن میں 313 رسول اور باقی نبی تھے۔ رسولوں میں 5 اولو العزم تھے۔ ان انبیاء اور رسول پر ایمان لانا ضروری ہے۔ انہی انبیاء اور رسولوں میں ہمارے نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے، جنہیں پروردگار نے اپنے نور عظمت سے خلق کیا۔ وہ نوری تھے اور ان کے جسم کا سایہ تک نہ تھا۔ آپ کے نور کی خلقت حضرت آدم علیہ السلام سے 9 لاکھ برس پہلے اور بروایت 4 سے 5 لاکھ برس پہلے ہوئی، اور آپ کا ظہور پر نور مکہ معظمہ میں حضرت بی بی آمنہ کے گھر میں ہوا۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ تھے کہ جو ذبیح اللہ تھے، جن کے بارے میں ہے حضرت عبدالمطلب نے یہ منت مانی تھی کہ خداوند مجھے 10 بیٹے دے گا تو میں ایک بیٹا راہ خدا میں قربان کروں گا۔ جب خدا نے حضرت عبدالمطلب کو 10 بیٹے دیے تو حضرت عبداللہ کی صورت اور سیرت دونوں اچھی ہونے کی وجہ سے انہیں ذبح کے لیے لے کر چلے۔ لوگوں نے روکا اور کہا آپ کرہ ڈالیں۔ حضرت عبدالمطلب نے کرہ ڈالا۔ بار بار حضرت عبداللہ کا نام نکلتا رہا۔ آخر کرے میں اونٹوں کی تعداد بڑھا کر 100 تک لے گئے۔ بالآخر 3 بار اونٹوں کے نام کرہ نکلا اور حضرت عبدالمطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے اور جناب عبداللہ ذبح سے بچ گئے۔ حضرت عبداللہ کی شادی بی بی آمنہ سے ہو گئی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے ظہور سے پہلے آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال مدینے میں ہو گیا۔ آپ کی عمر جب 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ بی بی آمنہ حضرت عبداللہ کی زیارت کے لیے مدینے آ گئیں اور واپسی پر مقام ابوا پر انتقال فرما گئیں، اور آپ کی خادمہ ام ایمن آپ کو لے کر مکے آئیں۔ آپ کی 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا بھی 120 برس کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور حضرت عبدالمطلب کی وفات کے بعد آپ کی پرورش آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے کی۔ جب آپ کی عمر 25 برس ہوئی اور آپ کے حسن سیرت، صداقت اور ذہانت مشہور ہو گئی، اب بنت خویلد جو انتہائی پاکیزہ، خوش اخلاق اور اہل قریش میں سب سے زیادہ دولت مند تھیں، نے شادی کا پیغام پہنچایا۔ اور مناقب ابن شہر عاشور میں ہے کہ رسول خدا سے ختیجہ کا پہلا عقد تھا، اور ختیجہ جب تک زندہ رہیں رسول خدا نے کوئی نکاح نہ کیا۔ حضرت ابو طالب نے جو خطبہ نکاح پڑھا تھا، اس کی ابتدا میں کہا، تمام تعریفیں اس خدائے واحد کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں نسل ابراہیم اور ذریت اسماعیل سے قرار دیا۔ نبی تو ہر حال میں نبی ہے، چاہے بچہ ہو یا بوڑھا۔ بہرحال جب آپ 40 برس کے ہوئے تو آپ کو تبلیغ کا حکم ہوا، اور بعثت کے بعد 3 برس تک آپ رازداری کے ساتھ فرض انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد اپنے خاندان کو بلانے اور ڈرانے کے لیے آیت آئی، یعنی ڈرا اپنے کنبے والوں کو جو قریب کے رشتہ دار ہیں۔
بعد ازاں آیت کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر اکرم نے علی سے ارشاد کیا کہ اے علی ایک دعوت کا انتظام کرو اور سب کو بلاؤ۔ سب کھا پی چکے تو ابو لہب بولا معاذ اللہ محمد جادوگر ہے۔ یہ سنتے ہی سب چلے گئے۔ حضرت نے مولا علی سے کہا کل پھر انتظام کرو۔ انتظام ہوا، سب آئے، فراغت پا کر چلے گئے۔ تیسرے دن پھر سب کی دعوت ہوئی۔ رسول خدا نے پیغام معبود پہنچایا اور کہا کوئی شخص تم میں سے ایمان لا کے میرا بھائی وصی و خلیفہ بننا چاہتا ہے۔ اس وقت سب موجود تھے مگر نبیوں کا ناصر ابو طالب کا لخت جگر حیدر کرار کھڑا ہوا اور فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کے دشمنوں کے نیزہ ماروں گا۔ یا رسول اللہ میں آپ کے دشمنوں کے نیزہ ماروں گا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دوں گا۔ حضرت نے اس وقت حضرت علی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے ارشاد فرمایا یہ میرا بھائی، میرا وصی اور میرا خلیفہ ہے تمہارے درمیان، اس کی سنو اور اطاعت کرو۔ آپ کی زندگی خود ایک معجزہ ہے اور آپ کا معجزہ شکل قمر ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے، اور خدا نے فرمایا کہ قیامت آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ یہ اگر کوئی معجزہ دیکھ لیتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے۔ یہ واقعہ 14ویں رات کو ہوا تھا جب ابو جہل نے آپ سے کہا کہ چاند کو شک کرو کہ ایک ٹکڑا بام کعبہ پہ اور دوسرا بک بیس پہاڑی کی چوٹی پر گرے، پھر ایک جائے پھر دوسرا جائے، مان جاؤں گا کہ تو رسول ہے، رسول رحمت للعالمین ہے اور چاند پھیتی زندگی۔ رسول یہ سوچ کر رکے رہے کہ ابو جہل نے تالی پیٹنا شروع کی کہ زمین پر تو اس کا جادو چلتا رہا، آسمان پر جادو کا اثر ہو گیا۔ رسول نے چاند کو اشارہ کیا، 2 ٹکڑے ہوا، ایک بام کعبہ پہ، ایک ابو قبیس پہاڑی کی چوٹی پہ، پھر ملا۔ ابو جہل حیران ہو گیا، یہ معجزہ دیکھ کر بھی رسول کو جھٹلا دیا۔ 12 ربیع الاول کو آپ مقام کعبہ میں پہنچے اور 4 دن بعد یوم جمعہ مدینے میں داخل ہوئے۔ مدینے میں داخلے کے بعد آپ نے سب سے پہلے ایک مسجد تعمیر کی جو مسجد نبوی کے نام سے مشہور ہے۔ جب قریش کو معلوم ہوا کہ رسول بخیریت مدینہ پہنچ گئے ہیں تو وہ مدینے کے یہودیوں کے ساتھ مل کر کوششیں کرنے لگے کہ طاقت اسلام کو روکیں۔ اسی سلسلے میں کئی جنگیں ہوئیں، جن جنگوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ان کو غزوہ کہتے ہیں، اور جن جنگوں میں کسی کو سردار بنا کر بھیجتے ان کو سریہ کہتے ہیں۔ غزوات کی تعداد 26 ہے اور پہلا غزوہ بدر 2 ہجری کو ہوا، جبکہ سریوں کی تعداد 36 ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 ہجری کو حج کے ارادے سے روانہ ہوئے اور 4 ذی الحج کو مکہ پہنچے، اور واپسی پر غدیر کے موقع پر خطبہ حجت الوداع دیا، جس میں مولا علی کو مومنوں کا مولا قرار دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت الوداع کے بعد علیل ہو گئے اور آخر سفر میں آپ کو شدید درد سر تھا۔ حضرت علی علیہ السلام سے وصیت فرمانے کے بعد آپ کی حالت متغیر ہو گئی۔ حضرت فاطمہ جن کے زانوں پر سر مبارک تھا فرماتی ہے کہ ہم لوگ پریشان تھے کہ ایک شخص نے اذن حضوری چاہا، میں نے داخلے سے منع کر دیا۔ حضرت کو جو افاقہ ہوا تو فرمایا فاطمہ
اسے اجازت دے دو، یہ ملک الموت ہے۔ بی بی نے اجازت دی اور 28 صفر 11 ہجری کو رسول نے ظاہری خلت حیات اتار دیا اور فاطمہ زہرا کو یتیم کر گئے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو مزید ویڈیو جاننے کے لیے ہمارے چینل حسینی اسٹوڈیو کو سبسکرائب کیجیے۔